صفا فاطمہ، ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں. حضرت نے بات کی، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. امور خانہ داری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر گھر کی عورتیں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام بانٹ لیتی ہیں کہ بھئی فلاں کام تم کر لو، فلاں کام میں کر لوں گی، جلدی کام ہو جائے گا، اور عبادت کے لیے یا دیگر سرگرمیوں کے لیے، کیونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات بھی ہیں، تو ہمیں وقت مل جائے گا. ایسا کرنا شرعی طور پہ کیسا ہے؟ جی دیکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہو پھر تو ایسا کر ہی لینا چاہیے. جی کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ پھر ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنی کچھ ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. اگر ایک ہی شخص کے اوپر سارا کام ڈال دیا جائے گا تو پھر ٹائم نہیں مل سکتا اور باقی بھی تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور ویسے بھی ہم کسی جگہ سفر بھی کر رہے ہوں تو مسافر آپس میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں مل کے، تو ان کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں کہ مل کر نفقہ اگر ارینج کرنا ہے، کھانے پینے کا ارینجمنٹ کرنا ہے، وہ بھی مل کر کرنا ہے. سفر کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. تو جب ایک چند دن کے سفر کے بھی آداب ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، کام مل جل کر کرنا ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیملی سسٹم اس طرح چلتا رہے کہ ایک ہی شخص کام کرتا رہے اور باقی سب آرام کریں؟ تو اس لیے ذمہ داریاں تو بانٹ ہی دینی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ذمہ داریاں بانٹنے کا عمل ہے یہ سب کی سہولت کے لیے ہے، تاکہ سب اپنی سہولت سے کام کر سکیں. لہٰذا پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض کسی مقام پر کوئی شخص بیمار ہے، بہو بیمار ہے یا بیٹی بیمار ہے یا ساس صاحبہ بیمار ہیں اور ان کی کوئی ایسی ذمہ داری تھی جو انہوں نے سر انجام دینی تھی، تو پھر دوسرا شخص بھی کمپرومائز کرتے ہوئے اس کی جگہ یہ عمل کر لے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ احساس ذمہ داری بھی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک شخص تو مسلسل بیمار ہی رہتا ہے اور دوسرے شخص کو اس کے لیے معاونت کرنی ہی پڑتی ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کریں اور دوسروں کے لیے کشادہ دل رکھیں کہ اگر بالفرض دیکھ کے بیمار ہو گئی تو ایسا بھی نہ کریں، دونوں کو خیال رکھ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں.